بنانے کے سلسلے میں بہت سے اعتراض کیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے بہت اعتراض کیے اور میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص نے اس لیے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو فرمایا اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک گھر بنا دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو شخص صبح کو مسجد میں جائے اور شام کو مسجد میں جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح اور شام کو جنت سے مہمانی تیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے صبح اور شام مسجد میں جانے والے کے لیے فرمایا اس کے لیے مہمانی کا جو ہے بندوبست فرماتا ہے اور اس کے لیے مہمانی تیار کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے جو صبح بھی مسجد میں جائے جو شام کو مسجد میں بھی جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا دن جو سب سے قہر و غضب والا دن، سب سے سخت ترین دن ہوگا۔ فرمایا اس دن 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص جو ہے وہ امام عادل ہوگا، وقت کا امام، حاکم وقت، وہ عادل ہو، انصاف والا ہو، نیک ہو اور نیک نیتی کے ساتھ عادل ہونے کے ساتھ اپنا امام ہونے کا منصب سنبھالا ہوگا تو فرمایا اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص کہ جو شخص اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، یعنی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا، جو جوانی میں قدم رکھتے ہی اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کی عبادت کے لیے تڑپ پیدا کرتے ہیں، اپنی جوانی کو غفلت میں نہیں گزارتے، اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو اللہ کی یاد میں آنسو گراتے ہیں، اپنے جو ہے وہ پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، اپنے کانوں سے اللہ کی رضا کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں سنتے، اپنی آنکھوں سے بد نگاہی نہیں کرتے، اپنی زبان سے گالم گلوچ نہیں کرتے، اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر لیتے ہیں۔ فرمایا ایسے جوان کو کل بروز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے جوان کو جگہ نصیب ہوگی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جس شخص کا دل جو ہے مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں معلق رہتا ہو حتیٰ کہ وہ دوبارہ مسجد میں آئے، آپ ابھی عشاء پڑھ کے جائیں گے اس خیال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ آپ سوئیں گے کہ جلدی جلدی سو جاؤ، فجر کے لیے ہم نے مسجد میں جانا ہے۔ فجر کے بعد آپ گھروں کی طرف گئے اور اس جذبے کے ساتھ کہ ابھی ظہر کا وقت کب آئے کہ دوبارہ ہم جائیں، وضو کریں، وجود کو ٹھنڈک محسوس ہو، ہم نماز پڑھیں، وجود ہمارا ہلکا پن محسوس کرے، اللہ کے سامنے ہم اپنی جب پیشانی کو جھکائیں۔ جس شخص کا ایک نماز سے دوسری نماز تک مسجد میں عبادت کے لیے دل میں تڑپ رہتی ہو، فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ کل بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص کہ وہ 2 آدمی جو اللہ کی محبت میں جمع بھی ہوتے ہوں اور اللہ کی محبت میں الگ بھی ہوتے ہیں، جمع ہوئے 2 لوگ آپس میں، ان کا ملنا، آپس میں جمع ہونا، وہ بھی اللہ کی محبت کے لیے۔ یہ جو ہم سارے اس وقت جمع ہیں یہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سب اللہ کی محبت میں جمع ہیں، اور یہاں سے اٹھ کر ہماری علیحدگی بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو۔ فرمایا اس طرح ہر دنیا کے کام میں اللہ کی محبت میں جمع ہونا
اللہ کی محبت میں علیحدگی اختیار کرنا، جب یہ مثال کے طور پر آپ کسی عزیز یا کسی غیر بندے کے لیے آپ اس کی بیمار پرسی میں جاتے ہیں، اس کی آپ جو ہے وہ تیمارداری کرتے ہیں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اس کی بیمار پرسی کی جاتی ہے، حضور کی سنت سمجھ کر آپ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت میں جمع ہونا ہے۔ آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، اور نفرت اس وجہ سے ہے تاکہ میری نفرت کی وجہ سے یہ شخص غفلت سے نکل کر یہ نمازی بن جائے، یہ بیہودہ زبان اپنی گالم گلوچ کو، اپنی بیہودہ گفتگو کو ختم کر دے، اس سے دوری کی وجہ آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کا یہ برا فعل ناپسند کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دوری کی وجہ سے شاید اس کے دل میں احساس پیدا ہو۔ تو یہ اللہ کی محبت میں علیحدہ ہونا، اللہ کی محبت میں ملنا، فرمایا جس کا شعار دنیا میں اس طرح رہا، جس کا انداز دنیا میں اس طرح رہا کہ وہ اللہ کی محبت میں ملا، اللہ کی محبت میں الگ ہوا، تو کل بروز قیامت اللہ ایسے دو لوگوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ جس شخص نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اور تنہائی میں بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کی یاد کی وجہ سے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، ساری مخلوق خاموش ہے، اور کوئی گوشہ نشینی اختیار کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر آنسو گرا کر اللہ کی یاد میں گڑ گڑا کر آنسو گراتا ہے، یہ اس کا انداز رہتا ہے زندگی گزارنے کا کہ وہ مہینے میں، ہفتے میں، روزانہ کے معمول میں وہ اس طرح جو ہے انداز اپناتا ہے۔ فرمایا کل بروز قیامت اس طرح آنسو گرانے والے کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا جس شخص کو خوبصورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خوبصورت عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اور اس وقت وہ اس عورت سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے خوف رکھ کر اس نے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا، فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ کل بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات فرمائی کہ جس شخص نے چھپا کر صدقہ دیا، حتیٰ کہ اگر بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، اور اس کا انداز یہ ہے صدقہ دینے کا کہ کسی دوسرے کو تو دور کی بات، ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس کا صدقے دینے کا انداز جب یہ ہو دنیا میں، فرمایا اس کو بھی کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیو، 7 لوگوں کا ذکر آپ نے سنا، یہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محبت کے انداز کو، اپنی نفرت کے انداز کو بھی اللہ کی محبت کے لیے وقف کریں۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا